اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ ابن کثیر کے نئے چیپٹر کے ساتھ شروع کریں گے آج سیشن نمبر 38، اور حضرت ابراہیم کا سیشن تقریباً 7 سے 8 سیشن میں ہم نے ختم کر دیا تھا۔ تو آج انشاءاللہ نیا چیپٹر سٹارٹ کر، چیپٹر نیا نہیں ہے، چیپٹر حضرت ابراہیم ہی کا ہی ہے بیسیکلی 11 چیپٹر کا۔ آپ اردو ورژن دیکھیں نا تو یہ اسی کا ہی کنٹینیوشن ہے، بس اس میں ایک چھوٹا سا 2 پیج کا انٹروڈکشن ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا، تو اس کو ہم نے تھوڑا سا اسٹریچ کیا ہے ایکسٹرا انفارمیشن کے ساتھ۔ ہم قرآن پاک کے لینس سے دیکھیں گے انشاءاللہ آج کہ اصحاب مدین اور اصحاب ایکا میں کیا فرق ہے، اور اس میں ساری باتیں پہ اختلاف رائے بھی آ سکتا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آم، آگے چلتے ہیں نیکسٹ۔ تو سب سے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تو اس دعا کے پڑھنے سے اس لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حمایت و نصرت آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور کوئی ایسی غلط بات منہ سے نکلنے کا احتمال کم ہو جاتا ہے جو آپ کی ذاتی خواہش کے اندر ہو۔ یہ تھوڑا سا یہ پیراگراف جو ہے میں نے اٹھایا ہے وہیں سے اٹھایا ہے، ابن کثیر کی بک سے اٹھایا ہے، البدایہ و نہایہ سے۔ تھوڑا سا ابراہیم علیہ السلام کا ہسٹری میں انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں کہ ہسٹری میں جو ہے وہ ان کے والدین یا ان کا قبیلہ کس طرح سے ہے۔ تو جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے کوئی بہت متفق رائے نہیں مل رہی تھی، بہت ہی ویریشن تھی، بہت زیادہ ویریشن تھی ان کے نام میں اور ان کے شجرہ نسب کے اندر۔ مثال کے طور پہ پہلا جو مطلب یہ ابن کثیر سے پیراگراف ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ پہلا یہ کہ انہیں بنی مدین یا مدیان بن ابراہیم کا ہی بیٹا بتایا گیا۔ لفظ مدیان قرآن پاک میں ہے نا، تو وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان کے والد کا نام تھا، تو اور والد جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ دوسرے لفظ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تیسری بیوی تھی کتورہ، ان کے بیٹے تھے، یعنی دوسرے الفاظ میں یہ اسٹیپ سن تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے۔ تو اس سینس میں اگر ہم دیکھیں تو پھر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے بنتے ہیں اگر ہم اس روایت کو ٹھیک مان لیں تو۔ لیکن اور بھی روایات ہیں، دوسری روایت میں ان کا نام شعیب بن جسخر بن لادی بن یعقوب ہے، یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور تیسری روایت میں جو ہے شعیب بن نویب بن ایکا بن مدین بن ابراہیم علیہ السلام۔ لیکن ایک بات تو کنفرم ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اب وہ دوسری یا تیسرے شجرہ نسب میں ہے، اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے، تو یہ ہمارا مطلب ہمارے لیے اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے ہمارا، مطلب ساری رائے آپ کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں، تو پھر آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی بڑی بحث بنتی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے ان کو نا خطیب الانبیاء فرمایا تھا۔ خطیب الانبیاء کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو خطابت تھی وہ بہت ہی مطلب بہترین حالت میں اپنی قوم کو آپ نے نصیحت کی اور واعظ کیا تھا، تو اس وجہ سے نبی پاک نے ان کو جو ہے وہ خطیب الانبیاء کا خطاب فرمایا تھا کہ سب سے بہترین انداز میں انہوں نے اپنی قوم کو نصیحت فرمائی تھی۔ آگے ہم ڈائلاگس میں پڑھیں گے بھی، جو ان کی قوم سے ڈائلاگ ہے نا، جو انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ کی ہیں، ان کو سمجھایا ہے، تو وہ بہت ہی جامع اور مختصر الفاظ میں انہوں نے بات چیت کی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ حافظ ابن عساکر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شعیب یوسف علیہ السلام کے بعد ہوئے، یعنی کہ یہ تو پھر اگر ایسا ہے تو پھر مطلب یہ واحد نبی ایسے میں پڑھ رہی تھی کہ ان کے بارے میں ان کا جو زمانہ ہے نا اس کو لوکیٹ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے مطلب بہت کوشش کی کہ میں پر زمانہ لوکیٹ کر پاؤں، کیونکہ کہیں یہ لگتا ہے کہ حضرت، ویسے اتنا کنفرم ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے فوراً بعد اور حضرت شعیب علیہ السلام کے آس پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جیسے پہلے پہلے یہ درمیان میں کہیں آئے ہیں۔ اور پھر ان کا ایگزیکٹ لوکیشن کیا ہے کہ ان کا وہ جو بستی تھی وہ کہاں پہ واقع ہے، وہ تھوڑا بہت میں نے آج لوکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، بٹ ایگزیکٹلی وہ لوکیٹ کہاں پہ ہوگی وہ میں بالکل ایگزیکٹلی مارک نہیں کر پائی، لیکن تھوڑا بہت میں نے سعودی عرب کے نقشے پہ اس کو لوکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ ہم آج دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر ان کی اسی طرح سے ان کی جو ڈیتھ کے بعد جو ہے جو ان کا مقبرہ ہے، وہ بھی بہت میں نے 2-3 جگہوں پہ دیکھا ہے، ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر تھا مطلب، تو وہ بھی جو ہے وہ ایک متفق رائے میں نہیں ہے۔ تو آپ مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر ان کی تدفین ہوئی ہے، اور کچھ روایت کے مطابق جارڈن میں جو اوپر کی طرف ایریا ہے نا، اردن میں، سوری جارڈن میں، اردن میں جو اوپر کی طرف اردن کو جارڈن ہی کہتے ہیں میرا خیال ہے، تو وہاں پر ہے۔ اب آپ دیکھیں گے تو بالکل اپوزٹ جگہ ہیں، تو اس لیے یہ سب مطلب بہت زیادہ۔ اور شاید ایک اور بھی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر ہیں ان کا نام بھی شعیب ہے، اور وہاں بھی بہت زیادہ اختلاف رائے آپ کو ملتا ہے جب آپ ہسٹری پڑھتے ہیں نا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے ان کے سسر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ کوئی اور شعیب تھے، یہ وہ والے شعیب نہیں تھے۔ واللہ عالم، میں نے ساری رائے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، تو آپ پلیز اس پہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اتفاق بھی، پر یہ میرا آج کا نا کانٹینٹ نہیں ہے، یہ مطلب اس پہ ہم نہیں الجھنا چاہتے نا، یہ تاریخی روایات ہیں۔ جو اصل کانٹینٹ جس پہ ہم بحث کرنا چاہتے ہیں قرآن پاک کے پوائنٹ آف ویو سے، یہ ہے کہ آپ کی قوم کے مسئلے مسائل کیا تھے، مطلب کس وہ اخلاقی بیماری پہ مبتلا تھے، ہمارے لیے کیا سبق ہے آج کل کے زمانے میں۔ اور قرآن پاک میں جو ہے وہ دو جو
اقوام کا ذکر ہے، ایک مدین کا ذکر ہے، ایک اصحاب ایکا کا ذکر ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام کا ان سے کیا لنک تھا؟ مطلب یہ واقعی ایسے نبی ہیں جن کا ایٹ اے ٹائم دو سویلائزیشن یا دو بستیوں سے تعلق نظر آ رہا ہے. تو اس کو فگر آؤٹ کرنا بھی ضروری ہے جہاں تک ممکن ہو پائے، کیونکہ ہسٹری ہے نا، ہسٹری میں ہمیشہ اختلاف رہتا ہے. تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ایک ہی جگہ کے لوگ تھے. میں نا میں اپنی تھیسس بنا رہی ہوں آج. تھیسس کو ذرا سمجھ لیں، جو لوگ شروع میں اس کو گریپس کر لیں گے وہ اینڈ تک پریزنٹیشن سمجھتے جائیں گے. اگر آپ نے شروع میں یہ پوائنٹ مس کر دیا تو آپ اینڈ تک کنفیوز رہیں گے کہ میں آپ کو شاید کچھ غلط بتا رہی ہوں. سو اگر میں کچھ غلط کہہ رہی ہوں تو پلیز کائنڈلی یہیں پہ ہاتھ کھڑا کر لیجیے گا. میں ایک تھیسس کریٹ کرنے جا رہی ہوں. تو آپ کو پتہ نا قرآن پاک میں ان کو جو ہے نا وہ مدیان ایک تو مدائن سالت ہے نا، جب ہم صالح پڑھ رہے تھے تو اس میں تھا مدائن سالہ، وہ جو صالح کا شہر تھا. میں اس کی بات نہیں کر رہی، یہ مدین سے نکلا ہے. تو مدین جو جیسے بتایا نا کہ آپ کے فادر کا ایک نام ہو سکتا ہے. تو ایک لفظ مدین اور ایک لفظ اصحاب مدین اور اصحاب ایکا. قرآن پاک میں دو جگہوں سے آپ کے قوم کو بلایا گیا ہے اور دو بالکل ڈیفرنٹ حالات میں بلایا گیا ہے. تو ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے آج کے قوم مدین اور قوم ایکا، کیا یہ ایک ہی قبیلے کے دو رخ تھے؟ کیا یہ دو ڈیفرنٹ آبادیاں تھیں حضرت یا ایٹ اے ٹائم ان پہ تبلیغ کی گئی، یا الگ الگ دو مختلف زمانوں میں حضرت شعیب نے ان کو تبلیغ کی؟ حضرت شعیب نے تبلیغ تو کی ہے، مدین میں بھی کی ہے اور ایکا میں بھی کی ہے، بٹ ان دونوں کی لوکیشنز کیا ہیں یہ جائیں گے، قرآن پاک کے لینس سے دیکھنے کی کوشش کریں گے. تھوڑا سا یہ کمپلیکس ہوگا. تو میں بہت شور نہیں ہوں، میرا اپنا آج میری کوئی پرسنل رائے بہت زیادہ اسٹیبلش نہیں ہو پائی کیونکہ مجھے بہت ویریشن نظر آ رہی تھی. میں آپ لوگوں کے لیے ساری انفارمیشن قرآن پاک اکٹھی کر کے سامنے رکھ دوں گی. تین سورہ سے ہم نے کنٹینٹ اکٹھا کیا ہے، سورہ اعراف سے، سورہ شعراء سے اور سورہ ہود سے. تو اینڈ پہ پھر وہ سارا کنٹینٹ آپ کے سامنے رکھ کے آپ اسے کنٹینٹ کر سکتے ہیں. جی کسی بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا تو کائنڈلی ابھی مجھے بتا دیں، کیونکہ اس کے بعد میں شاید کسی کو انمیوٹ نہ کروں گی، میں فلو میں آ جاؤں گی پھر مشکل ہو. کوئی کہنا چاہتے ہیں؟ کوئی سوال ہے کسی کا تو کائنڈلی. میں آپ کو آئی ہوپ کہ آپ کو میرا تھیسس سمجھ میں آ گیا جو میں آپ کو پوائنٹ کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں. ہم جب قرآن پاک میں پڑھتے ہیں نا تو آگے جب آپ کو اور کلیئر ہوتا جائے گا. تو مدین جو ہے نا ایک میں پہلا پوائنٹ، اب آپ کے سامنے تین آپشن ہو سکتی ہیں ان دو بستیوں کے بارے میں. پہلی آپشن تو یہ ہو سکتی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ مدین جو ہے اور اصحاب ایکا جو ہے، ہو سکتا ہے یہ ایک ہی قبیلہ ہو. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایک قبیلے کا کچھ پورشن جو ہے وہ سب اربن ایریا میں رہ رہا ہوتا ہے اور کچھ جو ہے سویلائز ایریا میں اور بہت جو ہے نا وہ کسی شہری جگہ پہ رہ رہا ہوتا ہے. تو لیکن جغرافیکلی وہ ایک ہی جگہ ہو. کوائٹ پاسبل کہ یہ ایک ہی قبیلہ ہو جس کا ہاف پورشن جو ہے وہ اصحاب ایکا ہو، یعنی کہ ایسا اصحاب ایکا کا مطلب ایسی جگہ پہ ہو جو بہت پھل دال درختوں والی جگہ تھی نا. ایکا کا مطلب ہوتا ہے، میں آگے بتاؤں گی کہ ایکا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جھاڑیاں، یعنی کہ جہاں پہ بہت زیادہ درخت اور بہت خوبصورت جگہ اور جھاڑیوں کی وجہ سے وہ جگہ گرین ہو چکی ہو، چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں کی وجہ سے. تو جسے تھکٹ کہتے ہیں، تو ان تھکٹس اس ایریا کو ایکا کہا جائے گا. یہاں پہ ان کی جغرافیکل لوکیشن بتائی ہوئی ہے. اور جو مدین ہے نا، مدین کا مطلب ہے شہری علاقہ. تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ ایک تھیسس ہے کہ ایک قبیلے کے دو جو ہیں وہ برانچز تھیں جن پہ جو ہے پہنچے حضرت شعیب علیہ السلام پہنچے. آگے چلتے ہیں تو یہاں سے شروع کرتے ہیں. اصل میں جہاں سے میں قرآن پاک کے تھرو ہی اس کو لینس کو لیتے ہیں. تو قرآن پاک میں سورہ صاد میں ہمیں آیت ملتی ہے وَثَمُودُ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَثَمُودٌ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ. تو اچھا یہ بات بھی ہم نے ڈسکس کرنی ہے کہ جب بھی یہاں پہ صحابہ ایکا کا ذکر آتا ہے نا تو اس کے بالکل پیچھے میجورٹی میں حضرت قوم لوط کا ذکر آتا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کرونیکل آرٹیکل میں آرڈر میں دیکھیں یا ہم ٹائم لائن ہسٹری کے ٹائم لائن کے آرڈر میں دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قوم سمود اور قوم لوط جو ہیں وہ اصحاب الایکا کے کہیں آس پاس ہی آئیں، یعنی کہ ان کے ٹائم لائن میں کوئی بہت فرق نہیں ہے. ہم دونوں کو ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں نا قوم سمود اور قوم لوط کو. تو بلکہ ایک جگہ تو کہیں لکھا ہوتا ہے کہ دائیں اور بائیں، مطلب اصحاب الایکا کے درمیان میں جغرافیکلی، اور سمود کی نشانیاں اور قوم لوط کی نشانیاں ان کے دائیں اور بائیں واقع تھیں، پھر بھی ان کو نصیحت نہیں مل رہی تھی. مطلب یہ ہسٹری میں بہت دور نہیں تھے. دے نیو کہ ان جگہوں پہ عذاب آیا تھا اور ان کے نیئر بائی ریجنز تھے، بٹ اسٹل دے ور سو مچ ٹرانسگریسرز، اور ہوتے ہیں وہ بغاوت میں جا رہے تھے کہ انہیں فرق نہیں پڑا تھا. قرآن پاک نے اس لیے جہاں بھی اصحاب الایکا کا ذکر کیا اس کے بالکل پیچھے قوم لوط اور اس کے بالکل پیچھے قوم سمود کا ذکر کیا. اور یہاں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو حضرت لوط تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے، کنفرم بھانجے تھے. تو یہاں سے حضرت شعیب علیہ السلام کا کسی نہ کسی کیپیسٹی میں حضرت لوط علیہ السلام سے کوئی نہ کوئی خونی رشتہ بھی نکلتا ہے کہ اگر وہ انہی کے نسل سے تھے تو یہاں وہ جانتے تھے یا انہی کے فوراً بعد کی سویلائزیشن تھی، وہ اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. بٹ پوائنٹ جو ہم آپ کو نوٹ کروانا چاہ رہے تھے وہ یہی ہے کہ حضرت لوط کی سویلائزیشن کی جو تباہی تھی، جس اخلاقی بیماری میں وہ مبتلا تھے، ان میں دو بیماریاں تھیں نا. ایک تو ہومو سیکشولیٹی تھی اور دوسرا جو تھا وہ لوٹ مار تھی.
ان میں سے ایک بیماری تو اصحاب الایکا میں بھی تھی نا، لوٹ مار والی، تو اس کا مطلب ہے وہ بیماری کنٹینیو ہوتی رہی، وہ جو اخلاقی بیماری تھی، اس لیے قرآن پاک نے دونوں کو ساتھ جو ہے نا گروپ کیا، اور اللہ نے کہا ہے کہ دے آر کمپنیز، کمپنی سمجھتے ہیں، احزاب گروپ تھے، آئی مین دا گروپ ہوور جو انڈس تھے سیم کائنڈ آف سول، سیم ٹائم آف مورل کلٹ میں نا، تو اس وجہ سے ان کو اللہ نے اولئک الاحزاب کہہ کے ایک کمپنی بنا دیا، اور اللہ معاف کرے کس قسم کی بری کمپنی تھی کہ پوری قوم ایک ہی بیماری میں، ایک ہی اخلاقی بیماری میں مبتلا تھی، اور اس سے ان کو احزاب کہا گیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے احزاب بننے سے ہمیں بھی بچائے۔ تو یہاں سے سب پتہ چلتا ہے کہ یہ انڈیویجول کلٹ نہیں تھا، یہ ایک پوری سوسائٹی کا ایک بگاڑ تھا جو کہ ان میں آیا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر احزاب کہہ کے یہاں پہ مخاطب کیا۔ یہ میں پہلی آیت آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، آج قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں سے آپ کے سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ۔ اگر ہم آگے چلتے ہیں تو ابن کثیر ہمیں بتاتے ہیں کہ البدایہ و نہایہ کے پارٹ میں بتاتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے اندر بہت ساری جو ہے نا وہ سملیرٹیز تھیں۔ اب وہ کیا سملیرٹیز تھی، میں نے سے آپ کو بھی بتایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے لوگ بھی جو ہے وہ ہائی وے پہ جو ہے نا رابری کرتے تھے، لیکن دوسرے لفظوں میں سیدھا سیدھا ڈاکہ مارتے تھے، آئی مین دیکھیں دو باتیں، ایک چوری چکاری ہوتی ہے، ایک ڈاکہ ہوتا ہے۔ چوری چکاری کا مطلب ہے خوف، ایک وہ ایک انڈیویجول فیکٹ ہوتا ہے نا، چوری جو ہے وہ ایک آپ کا ذاتی فیل ہو سکتا ہے، بٹ جو اس طرح کی ہائی وے روبری ہوتی ہے نا، وہ تب ہوتی ہے جب وہ کسی کی سرپرستی میں ہو، اور آپ کو پتا پاکستان میں کہاں ہوتی ہے ہائی وے روبری، میں نام اگر اجازت ہے تو نام لے لوں، مطلب پاکستان میں کچے کا علاقہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، نوگو ایریا ہے سندھ کی سائڈ پہ، یا تو وہاں پہ تو باقاعدہ ایک سرپرستی کے اندر جو ہے نا وہ ہائی وے روبریز ہوتی ہیں، مطلب اس علاقے میں آپ جا نہیں سکتے، تو سیم لائک ورڈ ہے کہ وہ جو اس علاقے کے جو حجاز کی مین ٹریڈنگ روٹس تھے نا، ہم نے ٹریڈنگ روٹس پڑھے ہوئے ہیں، وہاں پر یہ قوم جو تھی لوٹ مار کری تھی، بالکل حضرت لوط علیہ السلام کی طرح۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ ان کا ٹائم، جگہ اور جو علاقے تھے وہ آس پاس تھے، تو اگر ہم قوم لوط کو صحیح سمجھ پائے ہوں تو قوم شعیب کی سائیکالوجی کو سمجھنا کوئی بہت مشکل نہیں ہوگا ہمارے لیے، لیکن ایک اور ایکسٹرا بیماری میں آ گئی تھی، وہ پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ کاف کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ تھی، اور ایک اور دوسری قوم کا ذکر ہے، قوم طبا کا، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان میں رسول بھیجے، کلن کذب الرسولہ، کہ سب نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اچھا، میں اس میں ایک بات ہے، دیکھیں اس میں رسولوں کی بات ہوئی، اس کا مطلب ہے ایک سنگل رسول نہیں تھا، آئی مین کافی رسول آئے ہوں گے نا ان کے اندر، تو ان سب نے ان کو جھٹلایا، اور پھر اس کے بعد ان کو کیا ہوا، سو مائی تھریٹ واز جسٹلی فلفل، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پھر میرا وعدہ آیا اور پھر سب کو سزا ملی۔ کسی دن موقع ملا نا انشاءاللہ تو پھر قوم طبا کو بھی ڈسکس کریں گے، یہ ایک اور قوم تھی، اس کو آپ نے مکس نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہ اصحاب الایکا کے بعد والی قوم لگ رہی ہے۔ اسی طرح اگر ہم آگے چلیں تو سورہ شعراء میں ایک پورا پورا قصہ ہے، جس کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے نا وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اصحاب الایکات المرسلین، مجھے یہاں سے نظر نہیں آ رہا، مجھے تھوڑا سا اوپر کرنے کا ہے، ہاں، کذبہ جھٹلا دیا، اصحاب الایکا تھی، اصحاب الایکا نے مرسلین کہتے ہیں رسولوں کو، بھیجے ہوں کو، تو جب ان کی قوم نے جب کہا شعیب نے ان سے کہ کیا تم ڈرو گے نہیں۔ اچھا، آپ میں سے جو نے پرانے سیشن اٹینڈ کیے ہیں آپ کو بہت اچھا پتہ ہے کہ جب میں یہ پچھلے سارے سیشن ریوائز کر رہی ہوتی ہوں نا، تو ہر نبی کے ساتھ نا ایک لفظ آتا ہے اخوہم، کیونکہ بھائی نے کہا، موسٹلی جو انبیاء کرام ہے نا ان کو اس قوم کے ساتھ بھائی کی نسبت بنا کے پیش کیا جاتا ہے، کہ جب ان کے بھائی نوح نے کہا، جب ان کے بھائی صالح نے کہا، جب ان کے بھائی، یہاں پہ صرف آپ نوٹ کر لیں جو پوائنٹ میں نوٹ کروانا چاہ رہی ہوں، کہ صرف یہاں پہ شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ان سے کوئی خونی رشتہ یا کوئی برادری کا رشتہ اصحاب الایکا کے ساتھ نہیں تھا، یہاں پہ بالکل ان کو سنگل آؤٹ کر کے شعیب کر کے مخاطب کیا گیا، یہ میں اپنے نوٹ کی تھی، میں آگے اس کا ثبوت بھی دیتی ہوں، اگلی آیت میں اس کا ثبوت بھی ملے گا۔ اسی طرح سے سورہ ہجر کے آیت 78 میں اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو اصحاب ایکا تھے وہ ون آف دا رانگ ڈوئرس تھے۔ اب ظالمین ایک جنرل کیٹیگری ہے، اس میں ظلم کی نوعیت تو خیر ڈیفائن نہیں کی گئی، بٹ دے آر بین ڈکلیئرڈ کہ وہ ظالم قوم تھی۔ تو یہاں سے یہ بھی ہمیں ایک ہنٹ مل رہا ہے کہ جو اصحاب الایکا، اصحاب کی بھی نا مجھے تھوڑی سمجھ نہیں آئی تھی کہ اصحاب کا ورڈ جہاں بھی ایکا کا ورڈ آتا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ اصحاب کا ورڈ لگا رہے ہیں۔ کہیں میں پڑھ رہی تھی کہ اصحاب کو کسی نے کہا تھا کہ اس کو آپ ایز اے نا قبیلہ سمجھ لیں، ایز اے ٹرائب سمجھ لیں، کہ اس قبیلے کا نام ہی اصحاب تھا، یہ بھی بڑی سرپرائزنگ بات تھی، کہ ون آف دا پاسبل آپشن یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ اس قبیلے کا نام ہی اصحاب تھا، اور ایکا اس جگہ کا نام ہوگا پاسبلی، تو یہ ایک پاسبل انٹرپریٹیشن ہے، کنفرم نہیں ہے، جو میں نے پڑھا میں آپ کو پاسبل انٹرپریٹیشن بتا رہی ہوں۔ ایکا کا میں نے آپ کو بتایا نا، جیسے کہ ایکا کے بارے میں جو ہے وہ قرآن پاک کے اور اصحاب مدین کے بارے میں دو مطلب رائے ہو سکتی ہیں۔ ایک تو رائے یہ کہ دو الگ الگ گروہ تھے، یہ ابن کثیر کی رائے میں آپ کو بتا رہی ہوں، میری اپنی رائے نہیں ہے، تو ایک تو رائے یہ کہ وہ دو الگ الگ قومیں تھیں، اور دوسری رائے یہ کہ وہ ایک ہی سیم قوم تھے، تو دا لیسن از دا سیم، لیکن لیسن ان کا سیم ہی ہے کہ دونوں جو ہے وہ بغاوت میں آگے بڑھ گئے تھے، دا اوبیڈینس ٹو اللہ
and his messengers bring success while rejecting the faith and disobeying results in the failure. آپ دیکھیں گے کہ آیات میں نا میسج بڑا ڈفرینٹ ڈفرینٹ دونوں کا، ایک آقا اور مدین کا، لیکن جب اینڈ پہ دونوں کو سزا ملتی ہے نا، حضرت شعیب علیہ السلام اور دونوں کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، لیکن جب اینڈ پہ سزا دی گئی تو دونوں قوموں کو تباہ کیا گیا. آپ پاسبلی وہ ایک تھیں، دو تھیں، وہ آپ اینڈ پہ سب اپنی رائے ضرور دیجیے گا. میں اس کو بالکل اوپن اینڈ پہ چھوڑ رہی ہوں، آج میں کوئی ورڈکٹ نہیں دوں گی. یہ میں جو آپ سے بات کری تھی نا کہ میں نے بڑے اکثر یہ پیٹرن نوٹ کیا ہے کہ اللہ میں جب بھی ہمیں کوئی قرآن پاک میں قصہ بتاتے ہیں نا تو اللہ اس کو نا لیتے ہیں اخوہم کے فیصلہ، کہ جب اللہ نے کہا تو ان کے بھائی نوح سے کہا، جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا، جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا، جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا. لیکن جب بات ہوتی ہے نا مدین کی، تو مدین میں بھی دیکھیں کو کہا گیا کہ جب مدین و الا مدیان اخاہم شعیب، جب ان کے بھائی شعیب نے مدین والوں سے کہا، یا مدیان سے شاید لفظ پڑھا نہیں جا رہا، آئی تھنک یہ مدیان ہے پڑھنے میں شاید، تو مدیان ان کے بھائی شعیب نے کہا. دیکھیں یہاں طرح جو نسبت کی ہے نا شعیب علیہ السلام کی، وہ ایز اے بھائی کی ہے، اور وہاں پہ جب اصحاب الایکا کے طور پہ کی ہے تو خالی شعیب کے طور پہ کی ہے. اور یہاں سے نا لیٹ می، مجھے اجازت دیں کہ میں ایک تھیسس کریٹ کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں اتنا تو تھیسس کریٹ کر سکتی ہوں. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جو حضرت جو بیسک ٹرائب تھا نا جہاں سے حضرت شعیب علیہ السلام بلونگ کر رہے تھے، وہ ایک سب بند شہری علاقہ تھا جس کا نام مدیان تھا. اور یہاں پہ حضرت یعنی کہ جو پہلی آپ کے جو سارا فیملی کلچر جو تھا وہ آگے ہمیں کون پہ کہتے ہیں، اس کا ثبوت بھی ملتا ہے. یہاں پہ آپ کے رشتے ناتے اور جو ڈائلاگس ہیں نا وہ بڑے کلیئر ملتے ہیں. تو پہلی جو آپ کی جو رہائش تھی یہاں پہ تھی. پھر مجھے ایسا لگ رہا ہے، مجھے تھیسس کریٹ کرنے دیں کہ جب مدیان والوں کو سزا ملی تو حضرت شعیب علیہ السلام یہاں سے اپنے جو ماننے والے تھے ان کو لے کے، پورشن آف پیپل کو لے کے آپ جو ہے ایکا کی طرف چلے گئے. اور پھر ایکا میں بھی مسئلے مسائل تھے، پھر وہاں پہ بھی عذاب آیا. اور اس بات کو آپ جب ڈیٹیل میں پڑھیں گے نا انٹرنیٹ پہ تو آپ کو کئی جگہوں پہ ملے گا کہ جو ایکا پہ عذاب آیا، اصحاب ایکا پہ آیا، وہ بہت ڈفرینٹ تھا، وہ بادلوں کا عذاب تھا. اور جو اصحاب مدیان پہ عذاب آیا وہ چنگھاڑ کا اور زلزلے کا تھا اور آگ کے شعلوں کا تھا. تو دونوں کی مطلب یہ واحد قوم ہے جس کو تین طرح کے عذاب ملے ہیں، لٹرلی تین طرح کے عذاب ملے ہیں اس قوم کو. جو حضرت لوط پہ آیا، حضرت کر کے شاید اس قوم کو ملے ہیں، مطلب اس قوم کو اس طرح سے پٹخا گیا ہے. تو یہ میرا تھیسز ہے سو فار. اس کو آگے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا ویلڈ ہو سکتا ہے، پاسبلی یہ رانگ بھی ہو کیونکہ یہ میرا خود کا بنایا ہوا تھیسز ہے. اگر ہم آگے چلیں اور سورہ راف میں اس واقعے کو ڈیٹیل میں انفولڈ کرنے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے تو ہم یہاں پہ سورہ اعراف کی جو آیت نمبر 85 میں طرح میں بتا رہے ہیں کہ جب ہم نے مدیان کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب کو، تو آپ کو پتہ ہے ایک بیسک ایک میسج ہوتا ہے جو ہر نبی اپنی قوم کو جا کے سنا دیتا ہے. جب وہ ڈکلیئر کرتا ہے نا تو ایک وہی ایک لائن ہوتی ہے جو وہ بار بار ہر نبی نے دہرائی ہے کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ پھر کہتے ہیں کہ قد جاءتکم بینات من ربکم، تمہارے رب کے پاس ایک کلیئر نشانی آ گئی ہے. ٹھیک ہے. نشانی کس کی تھی؟ حضرت شعیب علیہ السلام نشانی تھی نا. یہاں پہ کوئی موضع نہیں آیا تھا اس کی قوم میں. حضرت شعیب علیہ السلام اس سب بتا رہے ہیں کہ میں برہان بن کے آیا ہوں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فاوف الکیلا والمیزان، تو پھر اپنا ناپ تول پورا کرو. اور یہاں پہ نا مجھے کوئی اینڈ پہ مجھے بتا سکے کہ یہ دو الگ ورڈز بتائے جا رہے ہیں نا، ایک کیلا کا ورڈ ہے اور ایک میزان کا ورڈ ہے. تو اس کو وہ اگر ٹرانسلیشن میں دیکھیں تو یہ بہت مطلب بظاہر تو ایک ہی میننگ لگتا ہے پر یہ ایک میننگ ہے نہیں ہے. اس کا مطلب جو ٹرانسلیشن میں ہے وہ ایک ہے کہ ویٹ، اور دوسرا ہے میئر. مطلب ویٹ پورا کرو، اور میئر اس کو مطلب میں اس کو اگر میتھمیٹکس میں دیکھوں یا فزکس میں دیکھوں تو جیسے کسی کی چیز کی پیمائش کرتے ہیں نا ہم، جیسے کپڑا ماپتے ہیں تو وہ تو ویٹ میں نہیں ہوتا نا، وہ تو پیمائش میں ہوتا ہے. تو پیمائش بھی پوری کرو، جب کسی کو پیمائش سینس میں دیکھو تو پیمائش بھی پوری کرو، میئرمنٹ بھی پوری کرو. کیل جو ہے پیمائش کی سینس میں، اور میزان جو ہے نا وہ ویٹ کی سینس میں ہے. کہ جب ویٹ، اس کا مطلب صاف لگ رہا ہے کہ وہ جس بھی آبادی میں تھے ان کا بنیادی مسئلہ تجارت تھی. ایسے صاف اشارہ مل رہا ہے کہ وہ کوئی شہری علاقہ تھا جو کسی ایسی جگہ پہ تھا جو کہ بیسکلی ٹریڈنگ ہب تھا. ٹھیک ہے. جیسے ہمارا کراچی ہے، جس طرح ہمارے کوئی جس طرح سی روٹس نہیں ہوتے جہاں پہ میجر ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تم نہ پیمائش کم کرو اور نہ وزن کو کم کرو. ٹھیک ہے. اور نہ تم لوگوں کو ڈپرائیو کرو ان کے جائز حق سے. جو دوسری بیماری لوگوں میں بتائی جاتی تھی نا کہ چونکہ وہ اس علاقے کے بدماش تھے نا، جیسے تو جو لوگ وہاں سے گزرتے تھے تو یہ ان کو ڈرا دھمکا کے ان کی چیزیں انہیں اپنے داموں سے خرید بھی لیا کرتے تھے. مطلب ہر طرح کا بگاڑ تھا نا. اکنامکلی وہ کرپٹ تھے، مورلی شاید اتنے کرپٹ نہیں تھے، مورلی تو حضرت لوط علیہ السلام کے لوگ تھے، بٹ اکنامکلی یہ قوم پوری طرح کرپٹ تھی. اور پھر اپنے تئیں مومن بھی بنتے تھے. تو زمین میں فساد مت کرو بعد اصلاح ہی کہ جب اس میں اصلاح ہو جائے. مجھے یہ بٹ بھی کنفیوز کر رہا تھا تھوڑا سا کہ اصلاح کس قسم کی اصلاح؟ کیا اس سے پہلے اس قوم میں اچھے لوگ گزر چکے تھے؟ یہ اس اصلاح کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ ٹرانسلیشن تو سمپل بن رہی ہے آفٹر ریفارمیشن، یعنی کہ جب زمین ٹھیک ہو جائے، جب اللہ نے زمین بنا دی ہے تو اس میں بگاڑ مت پیدا کرو.
دیر کوڈ بی مینی آپشنس اگر کوئی اینڈ پہ ایکسپلین کرنا چاہے تو وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم مومنین، یعنی کہ مومنین کے لیے یہ پریکٹس بہتر ہے. اگر مومنین نہیں ہو تو پھر تو دنیاوی فائدہ ہے، تو دنیاوی فائدہ تو یہی ہے کہ لوگوں کو مال کم طور فائدے مزے اٹھاؤ. سو مومنین کے لیے یہ پریکٹس ٹھیک نہیں ہے. کنڈیشن کیا ہے؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو. سو اگر ہم دیکھ لیں اگر ہم مومن ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو کہ ہمارے مطلب میں سوچی تھی کہ ان ٹرمز آف پیورٹی پاکستان میں کوئی چیز پیور لینا ایک عذاب عظیم ہے کہ مارکیٹ میں جائیں اور آپ کو ایون میں معذرت کے ساتھ کہنے دیں کہ سم ٹائم تو مجھے نا اپنے دودھ والے کے ساتھ مسئلہ رہتا ہے. مطلب ہمیشہ مجھے دودھ والے سے ہوتا ہے، مجھے مہینے بعد ایک چیک کرنا ہوتا ہے کہ اسے لیٹر جو ہیں جتنے بھی میرے سے ہیں میت، تو وہ لیٹر اسے پورے پورے دیے کہ نہیں دیے. ہمیشہ اسے کوئی 100-200 ml کم ہی ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو اس کی بھی کوئی مجبوری ہوگی، لیکن یہاں جان بوجھ کے نہیں کرتا ہوگا. بٹ ہمارے ہاں تو پاکستان میں تو اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا گیا نا کہ جو ویٹ کہا جائے گا اس سے کوئی 100-200 گرام کم ہی ہوگا. بہت اس کو ہم نے کہتے کیا فرق پڑتا ہے، ہو کیئرس. بٹ پوری قوم تباہ ہوگی اس سارے چکر میں. اور پھر دوسری آپشن ان کو کہہ رہے ہیں کہ والا تقعدوا بکل صراط، کے راستے میں مت بیٹھ جایا کرو. آپ کو پتہ نا یہ بھی ہمارے پاکستان میں ایک دوسری اخلاقی بیماری ہے، ہر کہ ہم گلی کونوں میں بیٹھ جاتے ہیں، اسپیشلی جو بوڑھے بزرگ بابے جو ویلے لوگ ہوتے ہیں، اور آتے جاتے کو تاکتے رہنا اور اس کو بتاتے رہنا کہ بیٹا یہ نہیں کرو تو وہ نہیں کرو. تو ان کی بھی یہ پریکٹس تھی کہ چونکہ وہ معاشی طور پہ خوشحال لوگ تھے نا، تو وہ ہر راستے پہ بیٹھ جاتے تھے ہائی وے کے اوپر، اور جو مومن لوگ ہوتے تھے آتے جاتے ان کو تنگ کیا کرتے تھے، ان کا راستہ روکا کرتے تھے، اور تصدون عن سبیل اللہ کے ان کو تنگ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور ریممبر، جو یاد کرو جب تم لوگ بہت تھوڑے تھے، بس کرو اس کنتم قلیلا، جب تم بہت تھے کہ وہ قوم بہت چھوٹی قوم سے سٹارٹ ہوئی تھی اور پھر ملٹیپلائی ہو کے نا، تو اکنامیکل ویلفیئر مطلب چونکہ خوشحال قوم تھی تو وہ نمبرز میں بڑھ گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈرا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے نمبر میں بڑھایا تو یہ تو اپنے آپ کو نا اس طرح سے نا کرپٹ مت کرو، ادروائز جو ہے تو مفسدین میں سے ہو جاؤ گے. آیات آج کافی ہیں تو مجھے تھوڑا سا تیزی میں ان کو ریپ اپ کرنا ہوگا. پھر سورہ اعراف میں تعالیٰ جو ہے ان کو بتا رہے ہیں کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو ایمان لے کے آتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے تم میں سے دوسرا گروہ جو ہے نا وہ اس کو تھوڑا سا مجھے اوپر کرنے دیں، مجھے پڑھا نہیں چاہ رہا مجھ سے. If there should be a group among you who has believed in that with which I have been sent، یعنی کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا جو مجھ پہ ایمان لے کے آ رہا ہوگا نا، لیکن ایک گروہ ایسا بھی ہو سکتا ہے that has not believed، جو مجھ پہ ایمان نہ لے کے آ رہا ہو. مطلب بیسیکلی حضرت شعیب علیہ السلام قوم کی ڈویژن بتا رہے ہیں کہ there could be 2 groups in the nation. ایک گروپ ایسا ہوگا جو حضرت شعیب علیہ السلام پہ ایمان لے آیا ہوگا لیکن بھی ڈکلیئر نہ کر رہا ہو، اور ایک ایسا گروپ ہوگا جو ایمان نہیں لے کے آیا ہے. تو اس صورتحال میں آپ مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے نا ایسی سچویشن میں، کیونکہ ابھی ورڈکٹ نہیں آئی ہوتی. میجورٹی آف دا قوم نے تو نہیں جھٹلایا، تو وہ کہتے ہیں پھر پیشنٹ ہو جاؤ نا، انتظار کرو. تو یومین اور فرسٹ پیرو صبر کرو جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے کس کے بیچ میں، ہمارے درمیان میں ایک فیصلہ کر دے، اور سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ. تو اس کا مطلب ہے ان کی قوم بٹی ہوئی تھی. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ بٹی ہوئی تھی. ان میں سے کچھ لوگ تھے جو اچھے پریکٹس کرتے تھے، اور جو معاشرے کے جو کرپٹ لوگ تھے، جو پیسے والے لوگ تھے، جو 2 نمبری کر رہے تھے، وہ ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے تھے، نمبرز ان کے بھی اچھے ہوں گے، صاف لگ رہا ہے کہ کوئی برے نمبرز نہیں ہوں گے، مائنورٹی میں وہ لوگ بھی نہیں ہوں گے، ایک ہینڈسم گروپ ہوگا ان کا. تو ان لوگوں کو وہ تنگ کیا کرتے تھے. یہی وہ بات بتا رہے ہیں کہ راستے میں جو ہے لوگوں کو تباہ مطلب تنگ مت کیا کرو، ویٹ کم مت دیا کرو. اور آپ سوچیں یہ برائیاں جو اتنی ہزاروں سال پہلے اس زمانے میں تھیں، آپ کو لگے گا کہ آپ کے آس پاس یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ گھر سے باہر نکلیں، لوگ آپ کو جو ہے نا وہ جج کرنا شروع کر دیں گے، آپ کے ایمان کو، آپ کی ہر چیز کو جج کرنا شروع کر دیں گے. آپ کسی ذرا سی بھی ڈیلنگ پہ جائیں، آپ کو تسلی نہیں ہوتی کہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ انصاف کے ساتھ سودا ہوا ہے یا وزن دیا گیا ہے. تو یہ تو پھر ہمارے ہاں اسپیشلی بہت زیادہ پریکٹسز ہیں. تو ایک مومن کی تو نشانی یہ نہ ہوئی نا. تو یہاں سے تو ہوم ٹیک میسج تو یہی بنتا ہے. یہ تو بڑا سیدھی بات ہے. اب یہ صحابہ ایکا نہیں آئے ہیں، اب یہ صحابہ مدیان کی بات ہو رہی ہے. And if there should be a group among you who has believed in that with which یہ وہی میں آپ کو ٹرانسلیشن بتا رہی تھی، اس میں تو کوئی نئی بات نہیں ہے. اچھا اب تھوڑا سا نا لوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہسٹری میں واپس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو علاقہ ہے، یہ علاقہ کہاں پہ ہوگا. حضرت شعیب علیہ السلام کی جو یہ قوم ہے یہ کہاں آباد ہوگی. تو انٹرنیٹ پہ مجھے ایک بہت کوئی پرانا میپ ملا تھا، بہت پرانا. یہ آپ کو رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے، مجھے اس بک کا ریفرنس تو نہیں ملا، پر یہ کوئی بہت پرانا میپ ہے. اس میپ میں اگر آپ دیکھیں نا تو میں نے آپ کو سعودی عرب کا نقشہ بہت دفعہ بتایا ہوا ہے کہ اس طرف ایران کے سائڈ پہ مشرق ہوتا ہے نا، ظاہر بات ہے سورج یہاں سے نکلتا ہے، اور بیک سائڈ پہ آپ کو یہاں پہ مکہ کے سائڈ پہ مغرب ہوگا. یہ مغرب کی سائڈ ہے جہاں پہ میرا مارکر لگا ہوا ہے اس ٹائم. آپ لوگ کو مارکر فیل ہو رہا ہے؟ تو اس میں آپ دیکھیں یہاں پہ یہ مدین لکھا ہوا ہے، یہ چھوٹا سا مدین نظر آ رہا ہے مارکر کے ساتھ. یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے. بیسیکلی اوپر کی طرف سارا جو علاقہ نا یہ تبوک کا ہے. ایگزیکٹلی مس نے لگا دیا، مس تھینک یو. میں اصل میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ اگر اس کے لیفٹ سائڈ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں، لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو جو میں نے پکچر لگائی ہوئی ہے، یہ پورا سعودی عرب میں تبوک پروونس ہے. تبوک کا جو پورا علاقہ ہے نا یہ ریڈ میں مارک ہوا ہے.
اور جغرافیکلی یہ سارا علاقہ چونکہ یہاں پہ یہ جو پٹی، یہ والی پٹی نا، یہ شمال اوپر کی طرف مغرب ہو گیا، اس طرف مغرب اور ساتھ شمال، تو اس کو کہیں گے شمال مغرب، یعنی کہ نارتھ ویسٹ کا ایریا کہیں گے یہ والا، یہ جارڈن کے ساتھ ساتھ اس کی پٹی لگ رہی ہے۔ تو ایک جگہ تو میں ایون یہ بھی پڑھ رہی تھی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ جارڈن میں آباد تھی، مطلب وہ بیسیکلی حجاز میں نہیں تھی، ٹیکنیکلی وہ سعودی عرب میں نہیں تھی۔ ایک پاسبل آپشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جارڈن کا ایریا تھا، کہ اردن کا علاقہ تھا یہ۔ اور لیکن اگر اردن نہ بھی ہم کہیں تو جہاں پہ مدینہ، یہ مدینہ منورہ کا پروونس ہے نا، جہاں پہ بالکل ختم ہو رہا ہے نا، تو تبوک کے ٹاؤن جو ہے نا تقریباً یہاں کہیں ہیں۔ اب اس ایریا میں آپ کہیں بھی کنسیڈر کر لیں، میں نے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی بٹ آئی کوڈنٹ مارک اٹ ایگزیکٹلی کہ ایک اور مدیان جو تھے وہ کہاں ہوں گے۔ ایک بات کنفرم ہے کہ ہیں یہ تبوک کے آس پاس ہی، تبوک کا جو یہ پورا پروونس ہے نا سعودی عرب کا، یہ یہاں ہی کہیں آباد قوم ہے۔ اور کچھ لوگوں نے اس کے تصویریں بھی لگائی ہوئی انٹرنیٹ پہ، بٹ مجھے کوئی بہت زیادہ ان پہ بلیف نہیں تھا، تو میں نے جنرلائز کر دیا آپ لوگوں کے لیے کہ تبوک کے اوپر سب کا اتفاق ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تبوک علاقہ تھا اور اس کا درختوں کے جھنڈ سے کا تعلق ہے، تو میں آپ کو اگر تصویر دیکھیں نا آپ، تو یہ سارا ایریا جو ہے نا، یہ میڈیٹیرین سی کے ساتھ ساتھ یہ سارا ایریا بڑا بڑا گرین ہے۔ سعودی عرب اتنا بھی بنجر نہیں ہے، یعنی کہ یہ آپ شروع ہو جائے نا اگر یمن کی سائڈ سے، تو یہ سارا پھر مدینہ، یہ پھر طائف کی جو ساری بستی ہیں، یہ سب گرین ایریاز ہیں۔ تو پاسبلی یہاں پہ جو ٹریڈ روٹ ہے، یہاں پہ یہ اصحاب الیکا ہوں، درختوں کے جھنڈ کے اندر ایک سرسبز و شاداب قسم کی ایک آبادی ہو، ایسے ایکا کہتے ہیں ایک ایسی درخت کو۔ اچھا، یہ دیکھیں ایک اور خوبصورت تصویر ہے، اور یہ تصویر اگر غور سے دیکھیں تو کتنی خوبصورت ہے کہ اس میں جو آپ کو شمال نارتھ ویسٹ کی پٹی نظر آ رہی نا، یہ میڈیٹیرین سی کے ساتھ ساتھ، جس میں آپ دیکھیں شروع ہو کہاں سے شروع ہو رہا ہے، جیزان، اور پھر مکہ، پھر طائف، پھر جو نام بھی نہیں پڑے جا رہے عربک نیم میں، یہ سب ہوتے ہوتے اوپر کی طرف جائیں تو تبوک، یہ سب ایریا گرین پٹی دکھائی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہاں پہ گرینری پاسبل ہے۔ تو ٹیکنیکلی جو میری سیف ایزمپشن یہ ہے کہ جو مصحاب ایکا ہے نا، ان کو بالکل اس طرف ہونا چاہیے، گرین پٹی کے آس پاس ہونا چاہیے۔ اور اگر اصحاب مدیان ان سے ڈفرینٹ ہیں تو ان کو تبوک کے اوپر کی طرف کو تبوک نظر آ رہا ہے، یہ تبوک کا پروونس ہے، یہ والا، یہ تبوک کا پروونس۔ تو ٹیکنیکلی یہ ٹریڈ روٹ جو نا سینٹر سے گزرتا تھا، حجاز کے سینٹر سے گزرتا تھا، تو اس پوزیشن میں مدیان کو کہیں سینٹر میں ہونا چاہیے، اور جو اصحاب الایکا ہیں ان کو کہیں اس گرین بالکل جو جسے کوسٹل بیلٹ نہیں کہتے، کوسٹل بیلٹ کبھی دیکھیں آپ لوگوں نے، وہاں پہ چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ہوتی ہیں اور نخلستان ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں، تو بیسیکلی اصحاب الایکا کو کہیں اس کوسٹل بیلٹ میں ہونا چاہیے ٹیکنیکلی، اور جو اصحاب مدیان ہیں ان کو کہیں سینٹر آف دا تبوک ہونا چاہیے۔ واللہ عالم، دیٹس مائی assumption، مے بی یو کین ایگری اور مے بی یو کین ڈس ایگری، اٹس آل اپ ٹو یو کہ آپ اس کو بائی کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے، بٹ سیفلی میں نے ایگزمپشن لگائی ہے فی الحال۔ اچھا، ایک اور بات کہ ام، میں جب بھی سعودی عرب کا نقشہ کھولتی ہوں نا، اپنے کہیں سے نیوم میرے سامنے آ جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں، آئی ڈونٹ نو۔ تو نیوم میں دیکھ رہی تھی، اور نیوم ایگزیکٹلی اسی ایریا میں مارک کر کے بنایا جا رہا ہے۔ نیوم آپ کو پتہ نا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے ایم بی ایس کا، فیوچر میں وہ اپ گریڈ کرنے جا رہے ہیں سعودی عرب کو، تو نیوم کی جو کنسٹرکشن ہے اور نیوم کے جو انہوں اٹھائے ہوئے، مے بی کہ اس ایریا کا کلچر، جو لینڈ ایریا جغرافیکلی، ایکا کا مطلب ہے سبز و شاداب علاقہ، خوبصورت ترین علاقہ جو کہ درخت، تو پاسبلی نیوم جو ہے سلیکٹ کرنے کی وجہ یہ ہو کہ یہ اتنا خوبصورت علاقہ ہے، کیونکہ میں دیکھ رہی تھی اس کے اینڈ پہ جو ہے نا بالکل نیچے ایم پی ایس کی جو ہے وہ رائل ایریا ہے جہاں پہ وہ رہ رہی ہے، پرنس ایم پی ایس کا پورا ایریا ہے جو انہوں نے کنٹین کیا ہوا ہے، اور یہاں پہ آگے جا کے ان کی وائلڈ لائف کی جو ہے نا سینکچری بھی ہے سعودی عرب میں نیوم کی۔ تو اور یہ پورا ایریا انہوں نے مطلب ٹورسٹ پوائنٹ آف ویو سے وہ ڈیولپ کرے، تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ کچھ نہ کچھ تو نیچرلی یا جغرافکلی یا لینڈ وائز تو رچ ہوگا نا، تو انہوں نے یہ ایریا سلیکٹ کیا ہوا ہے، کیا پتہ اسی کے اندر یہ مدیان اور ایکا آ رہے ہوں، واللہ عالم، دیٹس مائی assumption۔ اچھا، یہ ایک اور پوائنٹ یہ بھی ہے جو میں آپ سے کہنا چاہ رہی تھی کہ ایک اور آپ دیکھیں یہ پورا اس کا وہ نقشہ ہے، تو یہاں پہ دیکھیں یہ پورا تبوک کا پروونس ہے، نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو، یہ جو ریڈ مارکر سے ایریا ہوا ہے نا یہ تو اسے پورا تبوک کا پروونس کہا جاتا ہے، کافی بڑا پروونس ہے یہ۔ اب اس کے اندر میں نے کوشش بھی کروں تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کہاں پہ پاسبل یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ مجھے یہ اینڈ پہ نا ان کی وائلڈ لائف کی سینچری نظر آ رہی ہے۔ وائلڈ لائف کی سینچری ہمیشہ وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ تھوڑا سا ہلی ایریا ہوتا ہے اور تھوڑی تھوڑی وہاں پہ گرینری ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے یہ ایریا ایون جہاں تک بھی تبوک کی جو باؤنڈری ہے نا سعودی عرب میں، وہ کوئی بہت بیرن یا ڈیزرٹ ایریا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہاں پہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہو سکتی، پاسبلی صاف لگ رہا ہے کہ یہاں بھی کوئی نہ کوئی گرین ایریا ہے، تو یہاں بھی پاسبلی مارک ہو سکتا ہے آپ کے اصحاب الایکا کے ہونے کا۔ والا والا آپ اوپر دیکھیں یہ تبوک نیچرل ریزرو ہے، تو یہاں بھی پاسبلی نیچرل ریزرو کا مطلب ہے کہ یہاں بھی کچھ نہ کچھ ایسا گرین سسٹم ہوگا، جس نے کچھ دیکھا ہو شاید وہ کمنٹ کر سکے، پاسبلی میں زیادہ کمنٹ تو نہیں کر سکتی، بٹ تبوک میں ہی کہیں جگہ موجود ہے۔
اصل میں اس کی امپورٹنس کیوں میں بار بار اس پہ انفیسس لے کر رہی ہوں کہ یہ پوری جو سویلائزیشن تھی نا، یہ لوٹ مار کے لیے تھی، یہ ہائی ویز پہ روبری کرتی تھی، قرآن پاک نے بتایا. تو اس کا مطلب ہے اس زمانے کی ہائی ویز کے لحاظ سے یہ ایک مطلب وہ جگہ پہ کوئی ایسے راستے ضرور بنے ہوں گے اس زمانے میں، تو اس کی وجہ سے اس کی پوری جو ہسٹری ہے وہ ڈیفائن ہوتی ہے. جگہ کا مارک ہونا بہت ضروری ہے. مجھے حیرت تھی کہ مجھے اتنا پڑھنے سے بھی کچھ مل نہیں رہا تھا بہت زیادہ نا، اتنا ڈھونڈنے سے بھی میں ایگزیکٹ ایریا مارک نہیں کر پا رہی تھی. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. یہ وہی ہے کہ اگر آپ تورا میں جائیں نا تو اتنی زیادہ نہیں چیزیں ملتی ہیں آپ کے بارے میں. تو وہی نام روایت کے بارے میں، کیونکہ ڈفرینٹ نام ہے. ایک نام ان کا آپ کو جو ہے نا وہ حضرت شعیب علیہ السلام کا نام وہ شیرون بھی ملے گا، کہ شیرون کا دوسرا کا نام جو ہے نا وہ شیرون تھا، اور وہ سن آف سیکونا تھے، اور ان کا ثابت کے بیٹے تھے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فیملی سے تھے. تو آپ دیکھ لیں کہ کتنی اسکیٹرڈ انفارمیشن ہے. آگے چلتے ہیں، اس کا نیکسٹ پورشن شروع کرتے ہیں. اب ہم نے ان کی تقریباً پروونس مارک کر لیا، ان کا جو ہے اپنی قوم کے ساتھ ریلیشن مارک کر لیا. اب آگے چلتے ہیں. یہاں پہ جو سورہ شعراء کی جو ساری واقعات ہیں نا، اس میں دیکھ رہی تھی کہ اصحاب مدیان کا ذکر نہیں ہے. حضرت سورہ شعراء میں جو قصہ بیان کیا گیا نا حضرت شعیب علیہ السلام کا، وہ اصحاب الایکا کے پوائنٹ آف ویو سے بیان کیا گیا. وہ جب ہم نے آیت پڑھی تھی نا، جب اس میں کہا کہ وہ ظالم لوگ تھے، تو پھر جب ظالم لوگوں سے جب مکالمہ ہوتا ہے، تو جب سارا مکالمہ کر لیتے ہیں تو پھر ان سے کہتے ہیں کہ پھر آپ عذاب لے آؤ آسمان سے اگر تم سچے ہو تو. مطلب وہ بالکل ڈیئر کرتے ہیں نا حضرت شعیب علیہ السلام کو کہ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَافًا مِنَ السَّمَاءِ، اگر تم سچے ہو تو پھر عذاب لے آؤ. جب آپ نبی کو ڈیئر کرتے ہیں اور نبی کو چیلنج کر دیتے ہیں، تو پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْلَمُونَ، کہ پھر جو تم لوگ کرتے ہو تو میرا رب تو جانتا ہے نا. یعنی کہ میں تھنک دعا نہیں کر رہے حضرت نوح علیہ السلام کی طرح، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اعمال سے میرا رب واقف ہے، تو ہی نوز بیٹر کہ تمہیں کب عذاب دینا اور کب. پھر آپ نے روایتیں سنی ہوں گی. روایت یہ کہتی ہے کہ وہ جو اصحاب الایکا تھے نا، ان پہ 7 دن تک ہوا بند کر دی گئی تھی نا، ان کی ہوا اور گھٹن حبس ان پہ کر دیا گیا تھا. پھر کیا ہوا تھا کہ اچانک سے ایک کالے رنگ کا بادل آیا تو وہ بہت خوش ہوئے. تو اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے بادل دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے لیے رحمت کا بادل ہے. کالے رنگ کا بادل تھا. وہ بھاگے بھاگے اس بادل کے نیچے گئے، اور جیسے ہی وہ اس بادل کے نیچے گئے ہیں، اس بلیک بادل کے نیچے، تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ انہوں نے بلیو کیا کہ یہ ایک ریلیف ہے ان کے لیے نا، ڈارک گلومی کلاؤڈ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہیں سے جو ہے نا وہ اس بادل کے اندر سے آگ کے شعلے نکلے ہیں. ڈراپ ڈاؤن دا فائر اینڈ گراؤنڈ بینیتھ دم شو کین کاز دیم ٹو پیرش. مطلب اسی بادل کے اندر سے جو ہے نا آگ کی بارش ہوئی ہے، اور پھر وہ جیسے وہ اپنے گھروں میں پڑے رہ گئے، جیسے بس ان کے لیے یہی سزا تھی. سو اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسے ہی آتا ہے. تو اسے یوم ذلہ بھی کہا جاتا ہے نا، کہ and they denied him, so the punishment of the day of the black cloud seized them. Indeed, it was the punishment of a terrible day. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سورہ شعراء میں کہ یہ ان کے لیے عذاب عظیم تھا. اب دیکھیں آپ ان کا وہ اسے کیا کہیں گے؟ اسے کہیں گے حد سے زیادہ خوش فہمی، کہ they were so happy کہ 7 دن تک بارش ہوا نہیں چلی، وہ لوگ گھٹن میں تھے، اور جب بادل دیکھا تو ان کا کانفیڈنس اتنا زیادہ تھا، تکبر یا کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، کہ انہوں نے سوچا کہ یہ تو ہمارے لیے مطلب بادل جو ہے نا بارش کا باعث ہوگا، اور وہ بھاگے ہیں اس کی طرف، اس کے نیچے جانے کے لیے. جیسے وہ سب اکٹھے ہوئے ہیں اس جگہ کے اوپر، اور پھر وہاں پہ ان کے لیے عذاب آیا. تو اللہ معاف کرے، میں اس پہ کوئی کمنٹ کر سکے، میں زیادہ نہیں اس پہ کمنٹ کرنا چاہوں گی. آگے چلتے ہیں. یہ اصحاب الایکا کا عذاب تھا، ٹھیک ہے. اور پھر سورہ ہود میں جو ہم ڈائلاگ شروع کرتے ہیں نا، میں نے تو سورہ ہود میں جو ہم نے پہلے پڑھا، یہاں پہ اصحاب مدیان کے ساتھ جو ہے نا مکالمہ ہوا ہے، جس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا نا. تو وہاں پہ انہیں اصحاب مدیان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ مطلب فل ویٹ دیا کریں، مطلب جب میئر کیا کریں، مکیال کی جو میں نے بات کی نا، کہ پیمائش پوری کیا کریں اور میزان کو پورا رکھا کریں، اور انصاف سے کام لیا کریں، اور لوگوں کو ان کے حق سے محروم نہ کیا کریں نا، اور ان کے ساتھ ابیوز بھی نہ کیا کریں. ابیوز کا مطلب یہ ہے کہ مطلب آپ سمجھتے ہیں، مطلب ہر طرح کی دیکھیں یہ 3-4 کرپشنز ہیں. اس کا مطلب ہے جس قوم میں وزن پورا نہیں کرے گی، اس قوم وہ قوم انصاف سے ہٹ جائے گی، اور جو قوم انصاف سے ہٹ جائے گی وہ قوم پھر جو ہے ابیوز بھی کرے گی، مطلب اس قوم میں اخلاقی زوال بھی آئے گا، اور وہ قوم لوگوں کو پھر رائٹس بھی نہیں دے گی، کوئی ڈیو رائٹس بھی نہیں دے گی. سو مورلی یہ کرپشن کی ڈیفینیشن ہے. مطلب تاسو فی الارض مفسدین کا مطلب یہ ہے کہ مطلب اسپریڈنگ دا کرپشن والی بات ہے، کہ دونوں مطلب مت کرپشن پھیلاؤ زمین کے اندر. تو اس سے بڑی کیا کرپشن ہوگی؟ یہ ساری کرپشن کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ جس کو آج کل ہم اس کو کرپشن نہیں سمجھتے. آپ کو پتہ ہے اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو ہم سمجھتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس. پاکستان میں ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ تو پھر جس کے پاس طاقت آتی ہے وہ تو پاور استعمال کرے گا. دیٹس کائنڈ آف اپروچ وی ہیو ایٹ دا مومنٹ. ہم نے ظلم کو شاید سہنا سیکھ لیا. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نہیں، وہ پھر جو طاقتور ہے اس کے آگے تو پھر برداشت کرو نا، کیونکہ اس کے پاس تو پاور ہے، تو وہ تمہیں جو ہے وہ مسل کے رکھ دے گا. تو یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے. پر قرآن پاک نے ایسا ہمیں کچھ نہیں سکھایا. قرآن پاک میں یہ ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ زیادہ رسپانسیبل ہے اپنے ایکشنز کے لیے. حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں وہ یہ ملتی ہیں کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرح یا حضرت صالح علیہ السلام کی طرح کوئی بہت
منیرا آپ کی آواز چلی گئی ہے یا میرے پاس نہیں آ رہی؟ مصباح، آپ سن پا رہی ہیں مجھے؟ میں ڈسکنیکٹ ہو گئی تھوڑی دیر کے لیے. جی جی اب آ رہی ہے آواز، پلیز کنٹینیو کر لیں آپ. شیئر کرنے کی ضرورت ہے؟ میری شیئر ہو رہی ہے؟ نہیں نہیں ابھی شیئر نہیں ہو رہی، دوبارہ سے شیئر کرنا پڑے گا. دوبارہ سے شیئر کروں؟ جی جی میں کرتی ہوں شیئر. درمیان میں نا 1-2 سیکنڈ کے لیے ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہوں، انٹرنیٹ اتنی اچھی حالت میں نہیں ہے، تو آپ لوگ کے ساتھ رہی. ہم یہ بات کر رہے تھے نا کہ وہ جب انہوں نے کہا نبی جو ہوتا ہے نا وہ اپنی قوم کے اوپر گارڈین نہیں ہوتا. نبی اپنی قوم کے لیے صرف اور صرف جو ہے نا وارنر ہوتا ہے، وارن کرتا ہے، انذار کرتا ہے اور خوشخبری دیتا ہے. وہ مطلب ڈیسیژن میکر نہیں ہوتا، ڈیسیژن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں. پھر یا تو دیکھیں اب ہم نے ایک اصحاب ایکا کو جو ہے نا وہ تقریباً پڑھ لیا اور ان کی سزا بھی پڑھ لی ہے. میں نے نا اس کو 2 پورشن میں کاٹ دیا تھا تاکہ آپ لوگ ڈیفرینشیٹ کر سکیں کہ اصحاب الایکا کے ساتھ کیا ہوا اور اصحاب المدیان کے ساتھ کیا ہوا. قرآن پاک کلیئر بتا رہا ہے کہ ان کی سزائیں ڈفرینٹ ہیں. تو یہاں سے مجھے ایسا ہنٹ مل رہا ہے کہ قوم ایک ہو، کوائٹ پاسبلی قوم ایک ہو سکتی ہے، پر سزاؤں کا الگ ہونا یہ بتا رہا ہے کہ جغرافیکلی یہ 2 ڈفرینٹ ایریاز میں رہ رہے تھے. مجھے صاف ایسے محسوس ہو رہا ہے، نام سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ ایک مدیان ہے اور ایک ایکا ہے. ایک مدیان کا مطلب ہے شہری علاقہ اور ایکا کا مطلب ہے جھنڈ، سب اربن علاقہ. اور ان کی سزاؤں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ 2 ڈفرینٹ جگہوں پہ پلیس تھے. اب ٹائم لائن ڈفرینٹ تھی، یہ میں ابھی تک نہیں فیصلہ. ہو سکتا ہے ایک ہی ٹائم لائن میں دونوں سزائیں آئی ہوں یا ڈفرینٹ ٹائم یا تھوڑا آگے پیچھے آئی ہوئی ہوں. حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں ویسے کہتے ہیں کہ آپ کی جو عمر تھی روایات کے مطابق آپ کی عمر 250 سال تھی. تو 250 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے، مے بی کہ آپ نے 2 قوموں کو نصیحت کی ہو. اچھا ایک بات کرتے ہیں یہاں پہ. مدیان کے لوگ کہتے ہیں کہ دے سیڈ او شعیب ڈز یور پریئر کمانڈ یو دیٹ وی شوڈ لیو بٹ اوور فادر. یہ وہی مسئلہ قوموں کا کہ اپنے ماں باپ والدین کے طریقوں سے پیچھے نہیں ہٹنا. وہ بتا رہے ہیں مسئلہ وہی دماغی دیکھنا وہی فساد کے جی وہ ہمارے فور فادرز جو ہے ورشپ کرتے تھے تو تمہارے کہنے پہ ہم چھوڑ دیں ان کو. اور یہاں پہ ہم اپنی دولت کا جو ہے نا وہ دولت سے انجوائے نہ کریں، اپنے مال سے اپنے اموال سے انجوائے نہ کریں، ان کو انجوائے نہ کریں. مطلب وہ جیسے کہتے ہیں نا لیٹ می سے اٹ اگین، تھوڑی سی تلخی ہوگی محسوس ہوگی. بٹ آپ کو پتہ اکثر ہمارے گھروں کے اوپر ہم لاہور میں یا پنجاب میں لکھواتے ہیں نا حاذا من فضل ربی. اور اکثر ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ جو جتنا بڑا راشی ہے، جتنا بڑا رشوت خور ہوتا ہے نا، اس کے گھر پہ اتنا ہی بڑا لکھا ہوتا ہے حاذا من فضل ربی. آئی ایم سوری بٹ اٹ از سو. تو یہ وہی بات ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ تو ہمارا رزق حلال ہے. مطلب جو بھی ہم کرپشن کرتے ہیں یہ تو ہمارا مال ہے، تو اگر ہم اسے کا فائدہ نہ اٹھائیں اور تم ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ ہمارے لیے بالکل بھی ہمارے لیے اچھے نہیں. نہ تم انا کا لان تک حلیم الرشید، نہ تم ہمارے لیے حلیم ہو اور نہ تم ہمارے لیے رشید ہو. مطلب نہ تو ہمیں جو ہے نا ہمارے لیے کوئی ٹھنڈے. حلیم کا مطلب ہوتا ہے جیسے سافٹ کارنر رکھنے والا. تمہیں ہمارے سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، ہمارا مال ضائع ہو جائے، ہم اپنے والدین کے نافرمان ہو جائیں، تم ہمیں اپنی کون سے راستہ دکھا رہے ہو. ٹیکنیکلی وہ حضرت کو یہ پٹی پڑھا رہے ہیں. تو حضرت شعیب ان سے کیا کہتے ہیں اگلی آیت میں، پورا مکالمہ چل رہا ہے ان سے. تو ان سے کہتے ہیں کہ اے میری قوم، کیا تم نے سوچا ہے کہ میرے پاس کیا پتہ میرے پاس ایسی کوئی دلیل ہو. مطلب یہ بھی تو سوچو نا کہ میں بھی ٹھیک ہوں، اگر میں ٹھیک ہوں اور میرے پاس دلیل ہوئی اپنے رب کی طرف سے تو پھر تو تم گمراہی میں ہوئے نا. وہ ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں اینڈ آئی ڈو ناٹ انٹینڈ ٹو ڈفر فرام یو ان دیٹ وچ آئی ہیو فاربیڈن یو. کہ جو مجھے تو ہدایت آ گئی ہے میں تو پیچھے نہیں ہٹنے والا نا. ٹھیک ہے، آخری لائن بڑی انپورٹنٹ ہے. آئی اونلی انٹینڈ ریفارم ایز مچ ایز آئی ایم ایبل. یعنی کہ نبی کلیئر بتا رہے ہیں کہ میں اتنی ہی اصلاح کروں گا، میں اتنی ہی ریفارم کروں گا. یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے انی ان اریدو الا اصلاح ما استطاعت، یعنی کہ جتنی میری استطاعت ہے میں اتنی ہی اصلاح کر سکتا ہوں. وہ اپنی فزیکل کیپیسٹی کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی وہ خطاب والا لیکن تعالیٰ نے جب ان کو فزیکلی ویک رکھا تھا نا تو حضرت شعیب کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی جو آرگومنٹیشن کی پاور تھی نا، جو بات کلام کی پاور تھی وہ بہت اسٹرانگ تھی، اس لیے ان کو خطیب الانبیاء بھی کہا گیا. اور ایک بات یہ بھی بات آتی ہے کہ وہ اتنا روتے تھے اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اتنا ریگریٹ کرتے تھے کہ آپ نابینا بھی ہو گئے تھے. یہ ایک روایت بھی ہے. تو اگر وہ نبینا تھے لیٹس سپوز اور وہ کمزور تھے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جتنا قابل ہوں میں اتنی تو تم لوگ کی اصلاح کروں گا. اور وہ آگے سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میری جو توفیق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہے نا، اللہ باللہ کی میری توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور میں اسی طرح جو ہے توکل کرتا ہوں. وہ علیہ انیب، یہ مجھے لفظ بڑا پسند آ رہا تھا. جو انیب کا ورڈ ہے نا مجھے بہت پسند آ رہا تھا، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جو ورڈ انیب کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے
عقیدے کو درست کر لیتے ہیں نا کہ مجھے ریٹرن کرنا ہے، مطلب بگر سینس میں ڈے آف ریزریکشن پہ یقین رکھتے ہیں جب آپ، تو پھر آپ ریٹرن کی فلاسفی پہ جب یقین کر لیتے ہیں نا، ایمان تو وہی ہوا نا، پھر دنیا کے معاملات پہ آپ ٹھیک ہونا شروع ہوتے ہیں. تو بیسکلی ہمارا مذہبی مسئلہ یہ ہو گیا ہے آج کل کی جنریشن کا کہ ہم نے جو جو انیپ والا فلسفہ ہے نا کہ ہم نے ریٹرن کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، ہم نے واپس لوٹ جانا ہے، وہ چونکہ جب ہم بھول جاتے ہیں نا تو پھر ہم دنیا میں ہر طرح کا کرپشن کرتے ہیں، پھر دنیا میں ہر طرح کا فساد کرتے ہیں. مطلب یہ میرے لیے بھی ہے، مجھے بھی جب بھول جاتا ہے کہ اللہ ہے تو پھر مطلب اس دن میں ہر طرح کی برائی کرتی ہوں، غیبت سے لے کے تو ہر طرح کا ہمارے اندر برائی ہوتی ہے. سو یہ انیب کا ورڈ اگر ہمیں یاد رہے کہ ہم پلٹنا ہے ہمیں، تو پھر شاید ہمارا سارا فلسفہ ٹھیک ہو سکتا ہے. مجھے یہ ورڈ بہت بہت ڈفرینٹ لگا تھا. پھر وہ اپنی قوم کو بتا رہے ہیں کہ اے میری قوم، لیٹ ناٹ dissension from me cause you to be struck by the similar to what struck the people of Noah. یہ وہی بات ہے جو ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ ان کو ڈرا رہے ہیں کہ جو تم مطلب حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم یا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہو چکا ہے نا، تو وہ تمہارے ساتھ نہ کہیں ہو جائے. مطلب کیونکہ دیکھیں اس کا مطلب ہے ٹائم لائن میں دیکھیں، اگر وہ ایک قوم کو دوسری قوم میں بتا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ قوم جانتی تھی نا ان کو، ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ جو ہے نا اینڈ دا پیپل آف لوت. اچھا یہ جو ہے نا مجھے اس پر ڈسکس کری تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام کا پاسبلی کیا ریلیشن ہو سکتا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے پاسبلی ہم لنک اپ کیسے کر سکتے ہیں. تو قرآن پاک کی آیت کلیئر فرقان ہے یہاں پہ، دیکھیں نا، وما قوم لوط منکم ببعید، کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تم سے بہت زیادہ دور تو نہیں ہے نا. اب دیکھیں دور دو معنی میں ہو سکتا ہے، جغرافیکلی ڈسٹینس وائز کی ٹرم میں، یعنی کہ کلومیٹرز کی ٹرم میں، آبادی کی ٹرم میں، یا ٹائم لائن کی سینس میں، مے بی کہ 50 60 سال 100 سال، مطلب قریب ترین ان کے زمانے میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم برباد ہوئی ہو تو لوگوں نے سنا تو ہوگا نا. اور اس طرح وہ بستی پاس بھی ہو سکتی ہے کہ جا کے دیکھا ہوگا یہ بستی، اور ہم نے پڑھا تھا کہ خوفناک عذاب آیا تھا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ، بستی الٹا دی گئی تھی نا، سلفر کے گولے اور اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا کچھ آیا تھا. تو یہ تو پھر اس کا مطلب ہے بہت قریب کا واقعہ، مطلب یہ دونوں قومیں ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، بس اس کو ختم کرتی ہوں، پھر سوال جواب کرتے ہیں. اور پھر جو مدین والے نے جواب دیا کہ شعیب آپ کی بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. سبحان اللہ، یعنی کہ چیک کریں. اور کہ مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ میں ایروگنس آ جائے نا تو پھر آپ کو عقل کی بات سمجھ نہیں آتی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، اور آپ تو ہمارے میں ایک بزور آدمی ہیں. اگین دیکھیں آپ نے نوٹ کیا اکثر ہمیں نا ایک اچھا شریف بندہ ہمیں کام کی بات بتائے ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن اگر ایک پولیس مین آ کے ہمیں کہے نا بدماشی کے ساتھ کہ ذرا روڈ پہ ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ، تو ہم ایک سیکنڈ میں روڈ پہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. جبکہ ایک شرافت سے بندہ کہتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو یہ ہمارا مسئلہ ہوتا ہے نا سائیکولوجیکلی، کہ ہم جو ضعیف لوگ ہوتے ہیں نا، جو دیکھنے میں ذرا دھان پان سے ذرا ویک سی پرسنالٹی کے لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کو سیریس نہیں لیتے نا. تو یہ وہی ہو رہا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی پرسنالٹی سے ان کی قوم ان کو سیریس نہیں لے رہی. مطلب وہ بتا رہے ہیں کہ وَإِنَّا لَنَرَاكَ، ہم دیکھتے ہیں آپ کو فینا ضعیفاً، ضعیف حالت میں. اب وہ بڑھاپا بھی ہو سکتا ہے، ان کی فزیکل اپیرنس بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی اینی تھنگ. اور وہ آگے سے دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ اگر آپ کی پیچھے سے برادری نہ ہوتی نا، یہ جو میں بات کہی تھی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی برادری کے لوگ تھے نا، ان کے قبیلے کے لوگ تھے، تبھی تم کو بھائی کہا تھا، تو ہم کب کا آپ کو سنسکار کر چکے ہوتے. آپ کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہوں. اب دھمکی، اب بالکل جو ہم کرتے ہیں، دیکھیں ہمارے ہاں 24 گھنٹے ہم سڑکوں پہ یہ کچھ ہی کر رہے ہوتے ہیں. شعیب نے کہا بھائیو کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے؟ تم نے برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو بالکل پسے پش ڈال دیا. جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے. یہ نبی کا ایمان ہوتا ہے، یہ نبی کا اسٹرانگ بلیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر یہاں سے جی اب آرگومنٹ کمپلیٹ ہو گیا، دعوت کمپلیٹ ہوگی. ہمیشہ سے ہم یہی پڑھتے آئے ہیں کہ جو آخری فیز ہوتا ہے وہ تباہی کا ہوتا ہے، وہ پنشمنٹ کا فیز ہوتا ہے، اور یہ کافی تکلیف دہ ہوتا ہے آپ کو بتانا. بٹ لیٹ می کمپلیٹڈ کہ پھر تباہی آئی، پھر عذاب آیا. اور جب عذاب آتا ہے نا قرآن پاک میں، تو اس طرح کہتے ہیں امر کے ساتھ، کہ جب میرا امر آ گیا. 2 3 جگہ میں نے پڑھا ہے کہ عذاب ہوتا ہے پھر جب امر سے ریلیٹ کرتے ہیں، کہ جب اللہ کا امر اترتا ہے نا، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے شعیب کو بھی نجات دی، ان کے والذین آمنوا، اور جو ان کے ساتھ لائے ہوئے تھے، کس سے؟ اپنی رحمت کے ساتھ. اور جنہوں نے ظلم کیا تھا انہیں کیا ہوا؟ انہیں ایک چنگاڑ نے آ لیا. صیحۃ، چنگاڑ پہ کہیں گے فاصبحوا فی دارہم جاثمین. اور وہ ایسے تھے اپنے گھروں میں جیسے 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 لاشیں، جیسے مسلی ہوئی لاشیں نہیں ہوتی، وہ اپنے گھر میں ایسے نہ الٹے پڑے رہ گئے تھے. اس بری شدت کا زلزلہ آیا تھا. اگر آج میم فرا ہمارے ساتھ ہوئی تو وہ ڈیٹیل کریں گے. یہ آخری سلائیڈ ہے، یہ پاسبلی کڈ بھی ون آف دا شرائن ہو سکتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا ایسے مغائر جہاں پہ وہ دفن ہے. یہ آئی تھنک اردن میں اوپر کی سائڈ پہ ہے، اور بڑی یعنی کہ پاپولر پلیس ہے، لوگ وزٹ کرتے ہیں. واللہ والا مجھے تصویر ملی تھی، میں نے ویکیپیڈیا سے اٹھا لیا آپ لوگوں کے لیے. دیٹس آل، بس ختم کرتے ہیں اس کو. تھینک یو سو مچ. آج کے لیے بس اتنا ہی تھا. مصباح یہ کوئی اور سوال کرنا چاہے، ٹیک اپ کرنا چاہے تو پلیز. مصباح جی جی، اچھا اس میں نا ایک وہ جو میں بات کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ قوم لوط اور اس پہ قوم ریکارڈنگ ہو شعیب. رہی ہوگی اس ٹائم؟ ہاں جی، ہاں جی. ٹھیک. جی، اچھا قوم لوط اور قوم شعیب میں مماثلت نا ایک اور وجہ سے یہ بھی تھی کہ ان
इनसे पिछली जितनी भी अक़वाम गुजरी हैं, कौमें नूह या जो भी तबाह हुई हैं, उन सब में और इनमें डिफरेंस मेजर ये था कि वो सब एक मेजर जो शिर्क की बीमारी होती है ना, उसमें मुब्तला थे। लेकिन जो ये दोनों थी ना कौमें, इनकी स्पेशलिटी ये थी कि इन्होंने नया एक बुराई एक इजाद की थी। जैसे कौम लूत ने बुराई इजाद की थी, इसी तरह कौम शुएब से पहले किसी ने नापतोल में कमी और इस तरह की बुराई उनमें नहीं पाई जाती थी, जो इनमें पाई जाती थी। तो एक ये मुवासलत भी थी, अमाल की टर्म्स में भी थी, ये कह रही थी। आप कहना चाहिए कि इन्होंने फर्स्ट टाइम डिफाइन की बीमारी, मतलब ये जो अखलाकी बीमारी थी इन्होंने फर्स्ट टाइम जैसे डिफाइन कौम की। लूत ने होमोसेक्सुअलिटी फर्स्ट टाइम की थी, इन्होंने भी फर्स्ट टाइम की थी। ये डॉक्टर इसरार साहब अपने एक लेक्चर में बता रहे थे, तो उनकी बात मुझे बहुत मुनासिब लगी कि इससे पिछले जितनी भी अक़वाम गुजरी हैं, उनमें मेजर जो बीमारी थी वो शिर्क की ही रही है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं। यहाँ तो आज किसी को कुछ समझ नहीं आया या सबको सब कुछ समझ आया। जब कोई सवाल नहीं आता ना, मुझे ऐसे ही लगता है। एटलीस्ट आप अपनी राय दे सकते हैं। आज ना चीज़ें हम कंक्लूड नहीं कर सकते थे किसी भी एंड पे, हमें ओपन एंड पे छोड़नी थी, क्योंकि कुरान पाक में भी हमें बहुत कोई कंक्लूजन से नहीं मिल रही चीज़ें। इसलिए मैम फरा है, मैम फरा हमें बता सकती है, मैम फरा इससे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अलैकुम अस्सलाम मैम, मेरी कैसे हैं आवाज आ आप? रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने बहुत सारे आपके लिए ओपन एंड छोड़े हैं टू फिल इन। मैं बस थोड़ी देर पहले ही ऐड आई थी, तकरीबन 10 बजे के करीब, तो मैंने आधा सुना आधा नहीं सुना। इसके लिए मैं मैं माजरत पीपीटी चाहती रिवाइज हूँ। कर दूं आपके लिए, अगर आप कहें तो। मैं कहाँ पर की आयत खोल दूं या बिस्पा खोल देंगी आप? प्लीज कंट्रीब्यूट। अ, अच्छा मैम, हमारा लेट मी मुझे 2 मिनट एक्सप्लेन करने दें। आज मैंने ये थीसिस क्रिएट किया था कि कुरान पाक में जो असहाबुल ऐका या असहाबुल मदियान की बात हुई है, शुआइब से रिलेट करके, तो ज्योग्राफिकली ये कौम एक ही जगह पे आबाद थी, एक ही कबीले के दो रुख थे या दो डिफरेंट कबाइल थे, या ये तबूक के अंदर किन किन जगहों पे आबाद थे? हम इसको ये अलग अलग ये अलग अलग थे, अलग अलग थे ये। नबी शुआइब अलैहिस्सलाम का नाम जो है वो इनकी क्वालिटीज बताता है। शुआइब शुआब से निकला है, शाबाबी, शुआबी, शुआबाबी, शुअब। काफी सारे वर्ड हैं। शुआइब जो है ये हिब्रू जबान का वर्ड है। याद रखिएगा, नबियों के ज्यादातर नाम जो हैं वो कुरान के अंदर हिब्रू जबान में है, ताकि बनी इसराइल को पता लगे या यहूदियों को पता लगे कि यहाँ पे कोई नया दीन नहीं आया था, ये वही दीन है जो पहले भी नाजिल हो चुका। तहरीफ तुम लोगों ने की है, अल्लाह तो वैसे का वैसा ही उतारा है। तो शुआइब इस नाम के मायने हैं ग्रोह, कबीले बहुत से, या फिर हम इसको लेते हैं सर, स्कल स्कल जॉइंट के नाम से। नॉर्मली शुआइब को या शुआब को स्कल जॉइंट के नाम से, यानी स्कल जॉइंट इसके मायने लिए जाते हैं। हमारे सर में कितने जॉइंट हैं, किसी को पता नहीं। मालूम है? बिल्कुल नहीं पता। मैं खोपड़ी मेडिकल में, सर का खोपड़ी में कितने जॉइंट हैं? एनीवन हियर टू बायोलॉजिकल मेरा तो ख्याल एक और भी नहीं होगा। बायोकेमिस्ट्री? थ्री थ्री जॉइंट है, ठीक है। यस, शुआइब आई वाज अबाउट टू थ्री से। जॉइंट है हमारी। हाँ, शुआइब अलैहिस्सलाम वाहिद नबी थे अपने वक्त के, जो 3 दफा 3 कौमों पर आए। असहाब मदियन पर, असहाबुल ऐका पर, असहाबुल रस पर, ठीक है। दे और अलग अलग कौमें हैं ये, अलग अलग टाइम के साथ एक कौम को तबाह किया गया। देन उसके बाद शुएब अलैहिस्सलाम को फिर एक और जगह ले जाया गया, वहां उनको ठहराया गया और वहां उनसे कहा गया कि अब आप जो है, सो मदियन कौम जो थी वो इनकी अपनी कौम थी, शुएब अलैहिस्सलाम की अपनी कौम थी। असहाबुल ऐका जो थे वो अलग एक कौम थी, ठीक है। और ये तकरीबन इनका रास्ता जो है वो मिस्र से मदियन के दरमियान पड़ता है। कुछ लोग इसको तूर के बराबर में भी कहते हैं, हिजाज के बराबर, हिजाज और शाम के बराबर का रास्ता भी कहते हैं। लेकिन इनकी जो बाकियात या जो, अगर एज एन आर्कियोलॉजिस्ट बताऊं, तो इनकी ये चीजें मिस्र से कुछ टाइम
کچھ ٹائم پہلے، کیا کہتے ہیں اس کو، کچھ کلومیٹر پہلے ملتی ہیں، یعنی یہ مصر کے اندر بھی پورے نہیں تھے، مصر سے پہلے پہلے تھے۔ اصحاب مدین جو تھے وہ تو عرب کے تھے، یہ نبی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کے اندر سے آ رہے تھے۔ لوط علیہ السلام کے ساتھ ان کا ذکر اس لیے ہوا کیونکہ شعیب علیہ السلام کا جو قبیلہ تھا، مدین قبیلہ، یہ نبی ابراہیم علیہ السلام کے گریٹ گریٹ گرینڈ سن کے نسل سے تھے۔ سو نبی لوط علیہ السلام جو ہے وہ کیونکہ بھتیجے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، تو لوط علیہ السلام کے معاملات میں جو واقعات ہوئے اور انہیں جس طرح اپنا ملک چھوڑنا پڑا، سدوم اور گمورہ، اور اس کے علاوہ یہ 7 شہر تھے جن میں سے 5 تباہ ہوئے، 2 نکل گئے ایمان لانے کے لیے، یا ایمان کے اوپر آ کے 2 نکل گئے، 5 کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ تو وہ جو 2 تھے جو وہاں سے نکلے تھے، انہی میں سے ایک جو ہے وہ اصحاب الرس، آگے جا کے ایک اور نسل بنی اصحاب الرس کی، اور ایک کو لنکڈ کیا جاتا ہے کہ وہ اسی دوسری قوم، یعنی ایک قوم اصحاب الرس میں چلی گئی، ایک شہر جو تھا وہ اصحاب الرس کے ساتھ مل گیا، اور دوسرا شہر جو تھا وہ شعیب علیہ السلام کے دادا کے ساتھ مل گیا۔ سو اس لیے ان میں یہ قصے موجود تھے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تم سے زیادہ دور نہیں تھے، کیونکہ اس وقت دادا وغیرہ اپنے بچوں کو قصے سناتے تھے، جس طرح ہمارے بھی آج کل سنائے جاتے ہیں۔ سو یہ سنائے جاتے تھے، اور لوط علیہ السلام کا واقعات بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ تھا، اور لوگوں نے کیونکہ آنکھوں دیکھی بھی کچھ چیزیں تھیں، اور لوط علیہ السلام واپس ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے تھے اپنی بیٹیوں کو لے کر، اور اس کے بعد ان کی بیٹیوں نے جو جو منظر دیکھے اور جس طرح کی چیزیں سنی اسے اگلی نسل میں انہوں نے ٹرانسفر کیا، تو یہ چیزیں اس طریقے سے قوم لوط اس طریقے سے پہنچایا گیا۔ سو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں قوم لوط کے ساتھ بار بار ان کو لنکڈ کیا کہ آپ سے ابھی دور نہیں ہے قوم لوط کے معاملات، کیونکہ لوط علیہ السلام کی بیٹیاں جو تھیں وہ دوبارہ نبی ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے اندر بیاہی گئیں، شادی کی گئی۔ تو بس تورات کے اندر تو کچھ اور لکھا ہے، بائبل تو اور ہی بکواس کرتی ہے، میں بہرحال اس کو اسرائیلی بکواسیات ہی کہتی ہوں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک قوم اگر موجود ہے تو دنیا میں اور کوئی موجود ہی نہیں ہوگا، اتنے ظالم لوگ ہیں بہتان بازی میں۔ سو لوط علیہ السلام اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ واپس آئے، ان کی بیوی اپنے اعمال کی وجہ سے ان کے ساتھ ہی لگ گئی تھی، تو شعیب علیہ السلام کی نسل کے اندر یا ان کے قبیلے کے اندر لوط علیہ السلام کا واقعہ بہت زیادہ ڈیپلی، یا ہم جسے کہیں لوک کہانیوں کی صورت میں، آج کل جس طرح دادی نانی پرانے زمانے کی کہانیاں سناتے ہیں، یا ہم فوک کہانیاں یا لوک کہانیاں، مجھے نہیں معلوم پاکستان میں اس کو کیا لفظ کہتے ہیں، پر یہ پرانی کہانیوں کی صورت میں یہ ان کے اندر موجود تھی۔ شعیب علیہ السلام کے کچھ کتبے جو ہیں یا کچھ ٹیبلٹس جو ان میں شاعری موجود ہے، شاعری کے اندر بھی اس قوم کی تباہی کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد میں بھی ایک تباہی دیکھی جو ان کی بے حیائی پر تھی۔ تو اصحاب الایکہ جو تھے وہ کیونکہ یہ چیز ایک منظر دیکھ چکے تھے، آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، اور اس کے بعد یہ دوسری قوم میں یا عرب کی قوم میں مکس ہو گئے تھے۔ مدین جو تھے وہ عربی نسل تھی، بنی قطور، بنی قطورہ بھی کہتے ہیں ان کو، بنی قطور بھی کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی یعنی ہاجرہ اور سارہ کے انتقال کے بعد ان کی تیسری بیوی تھی قطورہ، ان کی نسل بھی ساتھ ہی تھی چل رہی، تو انہیں بنی قطور یا بنی قطورہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے یہ عرب نسل کہلاتی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام سے یہ ستیلے بھائیوں والے ان کے معاملات تھے، تو اسماعیل علیہ السلام کے معاملات تھوڑے سے الگ تھے، ان کے تھوڑے سے الگ تھے۔ اصحاب الایکہ کے اوپر آگ کا عذاب جو آیا وہ انتہائی شدید ترین تھا۔ اگر ہم ان کی تصاویر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ پہاڑوں کا جو ڈیزائن یا اسٹائل ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ وہ پگھل کر نیچے آ رہے ہیں، اٹ مینز وہاں آگ کا معاملہ شدید ترین تھا، کوئی معمولی نہیں تھا۔ قوم مدین کو صرف زلزلے میں تباہ کیا گیا، کیونکہ اس کے بعد نبی شعیب علیہ السلام اور جس جگہ جا کے رکے، جہاں پھر ان کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی، تو اس جگہ پہ وہ اپنے مومن لوگوں کے ساتھ گئے تھے، اور انہوں نے آخری دعا جو مانگی گئی تھی فیصلے والی کہ ہمارے اور ان کے درمیان معاملات کو کھول دے، اور وہ معاملات کس طریقے سے کھلے؟ زلزلے کی صورت میں، اور زمین کو ہی کھول دیا گیا تھا۔ شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے اتنا تنگ آ گئے تھے، حالانکہ وہ بتاتے تھے کہ بھئی بے حیائی کے معاملات چلے، اور وہ قوم صرف بے حیائی کے اندر نہیں تھی، اور بھی بہت سے معاملات میں تھی،
اچھا بعض لوگ کہتے ہیں اصحاب الایکہ جو ہے وہ ایک درخت کی پوجا کرتے تھے، تو نہیں، درخت کی پوجا نہیں کرتے تھے. پوجا یا عبادت جو بھی ہے وہ درخت کی نہیں کرتے تھے. اصحاب الایکہ ستارے کی عبادت کرتے تھے، ایک واحد ستارہ، جیسے آج ہم مارننگ اسٹار یا لوسیفر کا لوسیفیرین مارننگ اسٹار بھی کہا جاتا ہے، یہ اسی اس کا ستارے کون کی پاس سے عبادت کوئی کرتے تھے ثبوت اور ملے یہ گا؟ آج تک. میں فرا سوری میں آپ کو بات کاٹ رہی ہوں، بٹ کون پاس سے کین وی گیٹ اینی ریفرنس سم تھنگ لائک دیٹ کہ اصحاب الایکہ اسٹار ورشپر تھے؟ کیونکہ مجھے ابھی ایسی کوئی چیز مل نہیں پائی، بس وہ ظالم کہا گیا ہے قرآن پاک میں. ہاں ظالم اس لیے کیونکہ ان کو ظالم اس لیے کہا گیا کیونکہ انہوں نے ہر چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی تھی، اس کے باوجود انہوں نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، اور ہر چیز دیکھنے کے باوجود نسل در نسل ہر چیز کے معاملات. زیادہ نسلیں نہیں گزری تھیں، ان کی 4 سے 5 نسلوں کی بات ہے کہ 4 سے 5 نسلیں کچھ زیادہ آج کے ٹائم میں شاید زیادہ بڑی ہو سکتی ہیں، لیکن پچھلے ٹائم میں اتنی زیادہ بڑی نسلیں نہیں تھیں، کیونکہ بہرحال بزرگ جو تھے وہ ذرا لمبی عمر کے تھے اور وہ اپنے تقریباً پڑپوتے تو دیکھ ہی لیا کرتے تھے، تو یہ چیزیں ان کے پاس آنکھوں دیکھی تھی، اور لوگ اپنے بچوں کو باقاعدہ ان جگہوں سے گزار کر لے کے جاتے تھے اور یہ چیزیں دکھایا کرتے تھے. جب ہم خیر قوم لوط کو تو چھوڑ ہی دیتے ہیں، اصحاب الایکہ کے جب ہم ان کی عمارات دیکھتے ہیں جس جگہوں پہ ان لوگوں نے اپنی رکھی ہوئی تھی، ان جگہوں پہ کچھ قبرستان کے اوپر جو ہے کچھ نشانات ہیں، ان نشانات کے ذریعے کی ہمیں پتہ بات بھی لگتا ہے کاٹ کہ رہی ہوں، یہ عبادت. پاسبلی یہ اصحاب الایکہ جو ہے یہ نارتھ ویسٹ کے سائڈ پہ کہاں ہوں گے؟ تبوک کے سینٹر میں ہوں گے یا اینڈ آف دا جو کا ریڈ سی ہے اس کے بالکل ایج پہ لوکیٹڈ ہوں گے؟ یہ کہاں مارک ہوں گے اصحاب تبوک کے؟ الایکہ کے بڑے جو تھے وہ ڈیڈ سی کے بالکل ساتھ ساتھ تھے، یعنی کیا کریں سدوم کہ گمورہ عمارہ، اردن کی ان کے باؤنڈری کے ان کے اوپر؟ ساتھ کے شہر تھے یہ. اصحاب اچھا الایکہ کے جو بزرگ تھے یا ان کے بڑے لوگ جو تھے وہ ان سدوم و گمورہ شہروں کے 7 شہر تھے، یعنی کہ یہ تاج 7 ہے. شہر تھے، ان میں سے جی جی 5 کو عذاب آیا تھا. 3 تو ڈیڈ سی کے اندر ڈوب گئے، 2 ابھی بھی منظر عام پر ہیں ہمارے سبق کے لیے، جبکہ 2 جو تھے وہ مومن ہو گئے تھے، مومن ہو کر وہ وہاں سے نکل گئے تھے. نہیں، یہ جو 5 تو بڑے ذکر لیکن چودہ میں بھی ذکر ہے، یہ ان سے ڈفرینٹ ہے؟ جو حضرت یہ والی قوم ہے، یہ ایکا والی، یہ ان 5 میں سے ایک ہے، یہ ڈفرینٹ ہے؟ یہ 5 میں سے نہیں، 7 میں سے 2 ہیں، یہ 7 میں سے 2 ہیں. ٹھیک 5 ٹھیک. تو تباہ ہو گئی تھی، بیسیکلی 5 تو یہ تباہ ہو گئی حجاز میں تھی. تو نہ ہوئے نا، پھر یہ عرابین پینسلا میں تو نہ ہوئے. اگر یہ اوپر اردن کی سائڈ پہ چلے گئے ہیں تو پھر تو عرابین پینسلا سے باہر نکل نہیں گئے نہیں نا. میں بتاتی ہوں. حضرت لوط علیہ السلام اور یہ قوم جو ہے، حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کے ساتھ نکل گئے تھے، یہ قوم الگ سے نکلی تھی جب ان لوگوں نے اس چیز کا خود منظرنامہ، کیونکہ یہ اس عمل میں نہیں تھی. 5 شہر تو باقاعدہ، اصل میں جو 2 شہر اس عمل کو کرتے تھے، بدفعلی کا عمل، 3 شہر ان کو سپورٹ کرتے تھے، لیکن یہ 2 شہر جو تھے یہ نہ سپورٹ میں تھے نہ اس عمل کے اندر تھے. اور یہ اس معاملے میں وہ کہتے تھے کہ بھائی ان کا اپنا کلچر ہوگا، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کلچر تو کلچر ہی ہوتا ہے. ہم سو اس کا یہ نہ ان کے قرآن معنی پاک کی کیا کہتے ہیں اس کو، نہ لینے میں. میں ہاں وہ آپ کو دکھاتی ہوں، میں آپ کو قرآن پاک کی آیت مبارکہ دکھاتی ہوں. یہ تو پھر اس کو یہ آیت اس کے ساتھ سپورٹ کر دیا، اور یہ شاید آپ تھی نہیں اس ٹائم، میں نے آیت پڑھی تھی. تو وہ حضرت لوط کے ساتھ نا، اچھا یہ مصباح کا بھی تھیسس تھا، مصباح لنک کرنا چاہتی تھی کہ حضرت لوط سے پاسبل کا کیا ریلیشن ہو سکتا ہے اس قوم کا نا. تو یہ دیکھیں، یہ آیت ہے، یہ اس سورہ ہود کی آیت نمبر یہ لکھی ہے، وما قوم لوط منکم ببعید، کہ قوم لوط تم سے دور تو نہیں ہے. تو جو میں بھی کوشچن ریز کر رہی ہاں تھی کہ گرافیکلی ڈسٹینس ہے، یہ ٹائم لائن کا ڈفرنس ہے، آپ اسے کیسے دیکھتی ہیں؟ یہ ٹائم لائن کا ہی ڈفرنس ہے، تقریباً 4 نسلوں کا فرق ہے. 4 نسلوں کا فرق اصحاب ہے. الایکہ، یہ جو 5 شہر تو تباہ ہو گئے تھے، جو 2 شہر بچے تھے وہ ایمان لے آئے تھے اور وہ وہاں سے اس جگہ کو ہی چھوڑ گئے تھے. ان کی نسل کے اندر انہوں نے یہاں سے بھاگ کر کہاں گئے، وہ یہاں سے نکل کر گئے وہ نبی ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی طرف. اس قوم کے اندر بھی عذاب آ چکا تھا، معاملات عذاب سے بڑھ کر ہو چکے ہوئے تھے، اور نبی ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہوئے تھے، اور لوط علیہ السلام بھی اپنی بیٹیوں کو لے کے وہیں گئے تھے. انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی نبی ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں کے اندر ہی کی تھیں. وہ ایک بہت بڑا قبیلہ اور پھیلا ہوا قبیلہ بن گیا تھا. تو اصحاب الایکہ جو ہے یہ وہ بزرگ تھے، اصحاب الایکہ کے جو بڑے تھے یہ وہ بزرگ تھے جو قوم لوط کا عذاب اپنی آنکھ سے دیکھ چکے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے واپس آ کے مدین میں، شام، حجاز، مصر سے پہلے پہلے کچھ لوگ طور کی طرف بھی کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے وہاں آ کے اپنے بسیرے کیے اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے اندر شادیاں کی. ابراہیم علیہ السلام کی نسل یعنی مدین، ان کے بیٹے، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے جس عربی عورت سے شادی کی تھی قطورہ،
قطورہ یا قطرہ یا قطیر، یہ اس کے نام آتے ہیں. سو بنی قطورہ نارملی عرب کے اندر اگر آپ جائیں تو بنی قطورہ کے نام سے آتی ہے یہ قوم. تو بنی قطورہ کے اندر ان لوگوں نے شادیاں کی. ابراہیم علیہ السلام بھی ان کے اندر شادیاں کر چکے تھے، یعنی بنی قطورہ سے قطورہ عورت سے شادی کی تھی. قطورہ بھی کہا جاتا ہے لیکن یہ صرف قطورہ ہیں، یا قطرہ یا قطورہ. قطرہ توریت کے اندر آتا ہے قیٹور یا پھر قطیر یا قطیورہ، یہ مختلف زبانوں کے اندر لفظ بنتا ہوا آیا. تو ابراہیم علیہ السلام کی جو تیسری بیوی تھی وہ عرب سے تھیں. ایک تو ام ہاجرہ تھیں جو مصر